جب بھی کوئی نئی ایجاد آتی ہے فاطمہ انسانی تاریخ میں، وہ اپنے ساتھ اپنے چیلنجز بھی لے کے آتی ہے. آپ چھری کی مثال لیجئے کہ جب چھری کا استعمال شروع ہوا ہوگا تو اس سے تو سیب ویب بھی کاٹا جاتا ہے لیکن گردن بھی کاٹی جا سکتی ہے. بہت کچھ ہوتا ہوگا. بالکل ایگزیکٹلی. اسی طرح آپ اس کو بڑے اسکیل پہ لے جائیں تو نیوکلیئر ٹیکنالوجی جو ہے اس کے فوائد بھی ہیں لیکن اس کے نقصانات بھی ہیں. جو بجلی ہے اس کے فوائد بہت ہیں لیکن اگر اس کا ناجائز استعمال کرنے لگے تو بجلی سے کرنٹ پہ لگ کے انسان مر بھی سکتا ہے. تو آپ روک نہیں سکتے انسان کی ترقی کو، اس کی ذہنی ارتقاء کو، لیکن وہ جو انوویشنز اور انوینشنز کرتا چلا جا رہا ہے ان کو استعمال کے لیے پھر ہمیں ایسے رہنما بھی چاہیے، ایسے مشیر بھی چاہیے جو کہ ہمیں گائیڈ کریں کہ اب یہ چیز تو ہماری طرز کا زندگی کا حصہ بن چکی ہے لیکن اس کے چیلنجز سے کیسے ہم نے نبردآزما ہونا ہے. سوشل میڈیا بالکل اسی طرح کی ایک ریالٹی ہے جس میں ہمیں لیو کرنا ہے، لیکن یہی سوشل میڈیا بہت سی ہیٹ سپیچ، بہت سی ارسپانسبلٹی، غیر ذمہ دارانہ طرز کو بھی سامنے لے کر آتا ہے. اور یہ چیلنجز بہت بڑے چیلنجز ہیں، خاص طور پہ میرے اور فاطمہ نہیں اس کے بعد کی جنریشن. بالکل بالکل. اور ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا ہے. آپ نے بہت پیاری بات کی ہے کہ کس چیز کو کس طرح استعمال کرنا ہے. اگر ہم سوشل میڈیا جو آج کل ایک پیک پر ہے اپنے، مطلب ہماری ہر چیز لنکڈ اپ ہے انٹرنیٹ سے، ہم ہر چیز کو اپنے انہی ایپس اور ان میں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہماری جو آگے کی جنریشن ہے وہ انہی چیزوں کے ارد گرد ہے. جی ہاں بالکل. ان کو کس طرح کرنا ہے یہ بچوں کو سکھانا از ویری امپورٹنٹ. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد ضیاء الحق صاحب جو کہ ڈائریکٹر جنرل ہیں اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ اسلامک یونیورسٹی کے اور ایک اسکالر ہیں، ایک دانشور ہیں. ڈاکٹر صاحب جیسا کہ میں پروگرام کے آغاز میں ان کے تفصیلی تعارف میں بتا رہا تھا کہ ڈاکٹر ضیاء ان سوسائٹی کے سرجنز میں سے ہیں جو معاشرے کے بدلتے ہوئے انداز اور رہن سہن کے جو چیلنجز ہیں ان کو اپنی ریسرچ اور اپنی دانش کی روشنی میں اس کے سولوشنز دیتے ہیں ان چیلنجز کے. ڈاکٹر صاحب گڈ مارننگ، ویلکم ٹو رائزنگ پاکستان، ویلکم ٹو پی ٹی وی. کیسے مزاج؟ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور جب کبھی موقع ملتا ہے تو اس کو دیکھتے ہیں اور انجوائے بھی کرتے ہیں. آپ کا ٹائٹل بہت اچھا ہے، پاکستان کے ساتھ لنک ہے، پاکستان کی امید کے ساتھ لنک ہے، پاکستان کے مستقبل کے ساتھ لنک ہے. تو اٹ از اے ونڈرفل مارننگ وتھ یو. تھینک یو جی ڈاکٹر صاحب. یو میڈ آور ڈے. میرا خیال ہے مطلب آج تو پھر خوشی ہوئی ہے نا، خوشی زیادہ. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ جو ہم ابتدائی بات کر رہے تھے کہ جو سوشل میڈیا کے اندر ہیٹ سپیچ اور ارسپانسبل اس کا جو یوزج ہے اس کو اب آپ کیا دیکھتے ہیں یا اس کے کیا سولوشن آپ؟ یہ ہم سب لوگ اس سے متاثر ہیں. یعنی صرف یہ نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ نوجوان ہی سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرتے ہیں، بلکہ میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے ذمہ دار لوگ بھی سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرتے ہیں. اچھا صحیح. اس میں خود یونیورسٹی کے پروفیسرز بھی شامل ہیں. اور ایک عام نوجوان، کم عمر بچہ اگر سوشل میڈیا کا ارسپانسبل استعمال کرے تو وہ زیادہ خطرے کی بات نہیں ہے، اس کو لوگ فالو سیریسلی نہیں کر رہے ہوتے. لیکن اگر ایک رسپانسبل پرسن ہے، کوئی آرٹسٹ ہے، کوئی اینکر پرسن ہے یا پھر کوئی پروفیسر ہے، تو وہ اگر اس کا غلط استعمال کرے تو اس سے پھر بہت زیادہ خطرناک نتائج پیدا ہوتے ہیں. کیونکہ وہ چیز جو وہ کنوے کر رہا ہوتا ہے وہ دوسرے لوگوں کو انفلوئنس کرتی ہے. تو سوشل میڈیا کے حوالے سے جتنے بھی اس کے استعمال کرنے والے، دو تین چیزیں امپورٹنٹ ہیں بڑی. پہلی چیز تو یہ کہ جو ہمیں زندگی بہرحال حقیقت میں گزارنی ہے، ورچوئل ریالٹی نہیں ہے. تو ہمیں یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ جو کچھ سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے وہ ہر چیز درست نہیں ہے. اس میں انفارمیشن کا فلو بہت زیادہ ہے لیکن وہ اتنا شدید فلو ہے کہ ہمارے پاس یہ وقت نہیں ہے کہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ کون سی انفارمیشن درست ہے، کون سی انفارمیشن غلط ہے. تعین کرنا مشکل ہے. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ بطور محقق ریسرچ میں ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ بات سمجھاتے ہیں، سکھاتے ہیں کہ ہر اوپینین ریالٹی نہیں ہوتی. اچھا. اوپینین از سبجیکٹ ٹو ویریفیکیشن. ٹھیک ہے. اوپینین درست بھی ہو سکتی ہے، اوپینین غلط بھی ہو سکتی ہے. یعنی کہ رائے. ہاں رائے جو ہے. اور اسی طرح جو سوشل میڈیا کے اوپر ہمارے پاس انفارمیشن آتی ہے اس کی بھی ویریفیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو ویریفائی کرنے کی ضرورت ہے. اب اس وقت جو ہے حقیقت یہ بن گئی ہے کہ ہم نے ایک
سوشل میڈیا کے ارسپانسبل یوز کی وجہ سے ہیجانی کیفیت تیار کرتی ہیں. مثلا کسی جگہ لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے یہ اعلان کر دیتے کہ جی اس جگہ فلاں شخص نے کوئی غلط کام کیا. لوگ بغیر جانے کے واقعی اس نے کام کیا یا نہیں کیا اس کو آ کے مارنا شروع کر دیں گے, بلکہ مار دیں گے. اور ایسے واقعات ہوئے. ہاں جی, ایسے واقعات ہو رہے ہیں بہت زیادہ. اور دوسری ایک جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاہور میں اور کئی دوسرے شہروں سے یہ خبریں آئیں کہ بچے نے پب جی کھیلتے ہوئے اپنی فیملی کے ممبرس کو بہت زیادہ. ہاں جی بالکل بالکل. اب میں آپ کو بتاؤں, وہ جس طرح بچہ ورچوئل ریالٹی کو ایک ریالٹی سمجھ کے کر رہا تھا, اسی طرح بڑے بڑے ذمہ دار لوگوں کے ایٹیٹیوڈ میں بھی ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ وہ غیر حقیقی لائف اس میں چلے جاتے ہیں. اور اس میں ایک بڑا پرابلم جو سوشل میڈیا کا ہے, ایک ہے ری ایکٹیو مائنڈ سیٹ, اچھا, ایک ہے پرو ایکٹیو اور کریٹیو مائنڈ سیٹ. ری ایکٹیو اور پرو ایکٹیو, ٹھیک ہے. قوموں کی ترقی اور کنسٹرکشن جس کو ہم کہتے ہیں نا ڈیولپمنٹ, اس کا تعلق ری ایکٹیو اور مائنڈ سیٹ سے نہیں ہوتا, اس کا تعلق ہے پرو ایکٹیو کریٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ. ری ایکشن جو ہے, ری ایکشن سپونٹینیس ہوتا ہے, اس میں نہ سوچ کا استعمال ہوتا ہے, نہ عقل کا استعمال ہوتا ہے, نہ دماغ کا استعمال ہوتا ہے, اتنا ٹائم نہیں ہوتا. اس نے مجھے گولی ماری, میں نے اس کو 2 گولیاں مار دی. اس نے مجھے کلاشن کوف ماری, میں نے اس کو توپ مار دی. اس نے مجھے گالی دی, میں نے اس کو. اور اسی مائنڈ سیٹ کی وجہ سے آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے ہمارے پاس خبریں آتی ہیں, چھوٹے چھوٹے بجلی کے بل پہ کلیش ہو گیا, ایک دوسرے کو گولیاں مار دی, تھڑے پہ بیٹھے ایک دوسرے کو گولیاں, یعنی چھوٹے چھوٹے معاملات پہ ہمارے پاس اس نے گاڑی تیز کیوں گزاری, اس پہ گولی مار دی. اس قسم کی چیزوں پہ ہم ری ایکٹ کرتے ہیں, اور ری ایکٹ کرتے ہوئے ہم یہ نہیں سوچتے کہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا. یہ ری ایکشن مائنڈ سیٹ, یہ دیکھیں نا, بالکل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یہ بڑے افسوس کی بات ہوئی ہے, باقی چیزیں بھی ہوتی رہتی ہیں, لیکن جو ہمارے یہ کچھ واقعات ہوئے جس میں خاص طور پہ ہمارے جو شہداء ہیں ان کی یادگاروں کو ٹارگٹ کیا گیا. اب مجھے آپ یہ بتائیں, ذریعہ آپ سوچئے کہ وہ مائنڈ سیٹ کیسے کریٹ ہو گیا جس نے ایم عالم کے گرائے ہوئے طیارے کو آگ لگائی. یعنی وہ اتنا ری ایکٹیو مائنڈ تھا کہ وہ اپنی سوچ اور فکر کی تمام صلاحیتیں بھی کھو چکا ہوا تھا وہ ذہن. جو دوسرا اس میں ایک پرابلم یہ ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے وہ جس سسٹم کے تحت چلتا ہے اس میں یہ کہ اگر آپ نے ایک خاص سٹائل کی ویڈیو یا انفارمیشن 2-3 دفعہ دیکھ لی, اچھا, تو وہی انفارمیشن آپ کو بار بار وہ فیڈ کرے گا. بالکل, اس کے الگوریدمز ایسے ہوتے ہیں, الگوریدم بار بار وہ آپ کو دکھائے گا. بالکل, یہ بہت دفعہ آپ دیکھیں ایسا ہوتا بھی ہے, ہم نے بہت سارے پیجز یا بہت ساری چیزوں کو لائک نہیں کیا ہوتا, لیکن وہ بات ان کی بالکل وہ آپ کو آپشنز ہی انہی چیزوں کی آ رہی ہوتی ہے جو 3 یا 4 دفعہ آپ کی نظر سے گزر گئی ہیں. مثلا میں تو ایک ریسرچر کے طور پہ ڈیٹا کلیکٹ کرتا ہوں. مثلا آج کل میں ایک کام کر رہا ہوں جینڈر بیس وائلنس کے حوالے سے, تو میں اس کا ڈیٹا کلیکٹ کرتا ہوں. اب وہ میری ای میل ہر روز جینڈر بیس وائلنس سے متعلق چیزوں سے بھری ہوتی ہے. اسی طرح جو لوگ ریلیجیس, سیکٹیرین, پولیٹیکل یا اس قسم کی چیزوں کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں, تو وہ جس قسم کی چیز دیکھتے ہیں, جس قسم کی ویڈیو دیکھیں گے 2, 4, 3 دفعہ, جس قسم کے بندے کا ٹاک شو دیکھیں گے وہی دوبارہ آتا جائے گا. اچھا, ایک اور پرابلم جو ہے, ٹیلی ویژن جب ایک ڈومینیٹنگ میڈیا تھا تو ٹیلی ویژن کے اوپر گفتگو رسپانسبل ہوتی تھی, اس کو چیک کیا جاتا تھا, اس کا پھر کاؤنٹر چیک ہوتا تھا, پھر اس کے بعد اس کا پوسٹ انالیسس ہوتا تھا. اور ٹیلی ویژن کا اینکر جو ہے وہ دن میں زیادہ سے زیادہ 1 پروگرام کرتا تھا یا ہفتے میں 2 یا 3 پروگرام کرتا تھا. اب وہ اینکر بن گئے جو کہ ایک دن میں 5-5, 4-4 بلاگ کر رہے ہیں. وہ جو لینگویج استعمال کرتے ہیں, وہ جو ٹرمینالوجی استعمال کرتے ہیں, وہ ایبسلوٹ لینگویج استعمال کرتے ہیں, اس کے اندر پروبیبلٹی بالکل نہیں ہے. اور وہی ایبسلوٹ لینگویج جو ہے پھر وہ بہت ہی پولر قسم کے مائنڈ سیٹ کو کریٹ کرتی ہے کہ یا آپ ادھر کھڑے ہیں اور یا آپ ادھر کھڑے ہیں. اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں, اور بدقسمتی یہ ہے کہ جھوٹ بولتے ہوئے اتنے وسوس, ہاں اتنا, اور اس میں جو ڈسٹورٹڈ امیجز قرآن و حدیث کے بھی استعمال کرتے ہیں, وہ انتہائی خطرناک چیز ہے. اچھا, وہاں مثلا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہ شروع سے ہی علماء نے ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے بڑے سٹینڈرڈ بنائے ہوئے ہیں
کہ اس کی ٹیکسٹ کو کیسے دیکھنا ہے, اس کے متن کو کیسے دیکھنا ہے, اس کی سند کو کیسے. ڈاکٹر صاحب یہ تو ویسے بہت بڑا مسئلہ ہے, اس پہ کیا کیا جائے کہ احادیث اور آیات کے تراجم کو بھی مس کوٹ کر کے اور لوگ اس کو فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے انفلوئنس ہو رہے ہوتے ہیں. ہاؤ ڈو یو سی, ہم کہتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام جو ہے وہ تو آنے والے زمانوں کے لیے ہے, وقتوں کے لیے, تو کیا سولوشن آپ کے دیکھیے اس کا سولوشن یہی ہے نا کہ ہمیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ری ایکٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ کچھ نہیں ہو سکتا. میں آپ کو بتاؤں, السلام علیکم, اب بہت سارے میسیجز صبح کے وقت وہ سلام علیکم لکھا ہوتا ہے, الف لام نہیں ہوتا, اس کا مطلب ہے آپ پر گالی ہو. اب کوئی نہیں سوچتا کہ یہ اس طرح ہے. اچھا پھر ایک اور بات, ہم بولنے میں کہتے ہیں السلام علیکم, السلام علیکم, الف کو جو ہم الف لام کو جو ہے وہ اسکپ کر دیتے. ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جس کو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ دین کی تعلیمات میں ایک ہے دین کا ایسنس, اصل تعلیمات, وہ ہے قرآن کی ٹیکسٹ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا فرمان جو پرووڈ ہے, وہ ڈیوائن ہے, وہ فار لیس ہے, اس کے اندر کوئی غلطی نہیں. لیکن جو اس کی انٹرپریٹیشن کر رہا ہے, ایکسپلینیشن کر رہا ہے, اس کو آگے بیان کر رہا ہے, وہ ہیومن ہے, اور ہیومن ہونے کی وجہ سے اس کے اندر ایرر بھی موجود ہوگی. اور ایک اور چیز ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے, بہت سارے اختلافات صدیوں سے چلے آ رہے ہیں. آج کل کئی اینکر پرسن ان اختلافات کو اٹھاتے ہیں, اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ جنریٹ کرتے ہیں. تو ہمیں بطور یوزر ریئلائز کرنا چاہیے کہ وہ ڈیبیٹ کسی علمی خدمت کے لیے نہیں کر رہے, دینی جذبے کے لیے نہیں کر رہے, وہ صرف ریئیکشن جنریٹ کر رہے ہیں تاکہ لائکس اور ڈس لائکس میں ان کا پروگرام جو ہے وہ وائرل ہو اور اس کے ذریعے سے ان کو پیسے ملیں. تو اسی لیے یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ بلاگرز وہ خاص قسم کی باتیں کریں, اب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ خاص قسم کی باتیں لوگ سن رہے ہیں تو وہ انہی باتوں کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ صرف یہ پولیٹیکل میٹرز میں نہیں ہے, ریلیجس میٹرز میں نہیں ہے, سوشل میٹرز میں نہیں, اس میں بیہودگی تک آ گئی ہے. یعنی وہ ایسی نان کلچرل, غیر مہذب, غیر شائستہ باتیں بھی اس کے اندر آ جاتی ہیں جن کا مقصد ہدف صرف ایک ہے, پیسے کیسے اکٹھے کرنے ہیں, لائکس کیسے لینے, وائرل کیسے ہونا ہے. اب یہ کسی شخص کا وائرل ہونا یہ کوئی کریڈٹ نہیں ہے, یہ اس کی کوئی خوبی نہیں ہے. اور ایک اور بات میں نوجوانوں کو خاص طور پہ, اور جو وکٹمز ہیں نا اس کے, صرف نوجوان نہیں ہیں, اس کے وکٹم بڑے لوگ بھی ہیں. میں نے ایک نوجوان کی کل ویڈیو دیکھی, وہ کہہ رہا ہے کہ میرا بھائی وہ جنوبی کوریا میں پڑھ رہا تھا, وہ پاکستان آیا, میرا والد پولیٹیکل پرپسز کے لیے پاکستان آ گیا, ہم دونوں بھائی اپنے باپ کے ساتھ آرام سے گھر میں بیٹھے تھے, ہمارے باپ نے ہمیں مجبور کیا کہ تم نکلو گھر سے باہر, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, فلاں ہو گیا. اور وہ بچہ نہیں نکل رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا یہ جھوٹ ہے, یہ سب کچھ گڑبڑ ہے, اس کے اندر ہمیں جانے کی ضرورت نہیں. اور ویسے بھی جو بھی پولیٹیکل اوپینین ہوتی ہے, جو پولیٹیکل الائنمنٹ ہوتی ہے, وہ ریلیجس الائنمنٹ نہیں ہے. وہ ایک, یعنی آج ہم کسی کو ووٹ دیتے ہیں, کل کسی کو ووٹ دیتے ہیں, آج ہم کسی پولیٹیکل لیڈر کو پسند کرتے ہیں, کل وہ بچہ گیا اور وہاں گولی لگی اور وہ بچہ مر گیا. ایگزیکٹلی. اچھا ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا, لیکن جو آپ کی آج کی اس گفتگو سے جو میرا ٹیک اوے ہے وہ بیسکلی یہی ہے کہ چاہے, اب دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ وہ جی ہر دوسرا شعر کہتے ہیں فراز نے کہا, وہ نیچے احمد فراز لکھ کے, یا اقبال یا غالب کا بڑا اچھا شعر ہے, حالانکہ وہ شاید غالب کا شعر نہیں ہوتا, وہ فراز کا شعر نہیں ہوتا, وہ اقبال کا شعر نہیں ہوتا, اقبال کے ساتھ بڑی بہت ان شعراء کے ساتھ زیادتی. لیکن وہ تو چلو, لیکن جب آپ دین کے ساتھ یہی ارسپانسبلٹی کرنے لگ جاتے ہیں یا نظریات کے ساتھ, اور وہ آپ پولرائزیشن سوسائٹی میں لے کے آتے ہیں, تو وہ بہت ڈینجرس ہے. ایک چیز اور میں کہنا چاہتا ہوں, میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہم آج ہمارے معاشرے کی تصویر ایسی بن گئی ہے کہ بقول فراز کے چراغ جلانا تو پرانی رسم ہے فراز, اب تو تیرے شہر کے لوگ انسان جلا دیتے ہیں. تو نوجوانوں کو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی کازز اور افیکٹس کے ایک نیچرل قدرتی پروسیس کے بعد بغیر کوئی چیز اچیو نہیں ہوتی. آپ محنت نہ کریں, آپ ہارڈ ورک نہ کریں, آپ پڑھیں نہ, تیاری نہ کریں, تو آپ اچھے ایگزام میں نمبر نہیں لے سکتے.
دنیا کی قوموں کی ترقی کی کہانیاں ہمارے پاس موجود ہیں. خواب دیکھنے سے، خواب دیکھنے پر پابندی نہیں ہے، لیکن خواب دیکھنے سے اور ہارڈ ورک نہ کرنے سے، لوگوں کے اوپر الزام لگانے سے اور اپنی ویکنیسز کو نہ دیکھنے سے کامیابی نہیں ہوتی، ترقی نہیں ہوتی. اگر ہم نے پاکستان کو ترقی دینی ہے، پاکستان کو آگے بڑھانا ہے اور ان خوابوں کی تعبیر کو حاصل کرنا ہے، تو ہمیں ریئلائز کرنا ہوگا کہ پاکستان کیوں پیچھے رہ گیا اور پاکستان کیسے آگے بڑھ سکتا ہے. اجاڑ موسم میں ریت دھرتی پہ فصل بوئی تھی چاندنی کی، اب اس میں اگنے لگے اندھیرے، تو کیسا جی میں ملال رکھنا. تم ایسا کرنا، کوئی جگنوں کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو، تم اپنے گھر کا خیال رکھنا. تم اپنے گھر کا خیال رکھنا. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ساتھ ہی رائزنگ پاکستان میں ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہے. میں اور فاطمہ اس بریک کے بعد آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں. فاطمہ کس سے؟ بالکل جی، ہم ان کی ملاقات کرائیں گے واصل شاہد سے، جو ایک کیلی گرافر ہیں، اور میں نے ان سے بہت سارے کوشچنز کرنے ہیں. اچھا، جلدی سے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں.